جان جب کرنوں کی رگ رگ سے نکالی جائے گی تب شب تاریخ کی بنیاد ڈالی جائے گی. میرے بعد کوئی کوٹدو میں بہترین شاعر ہوگا تو قاسم راہ صاحب ہوں گے. کہ تیرا شبی میں رنگ شفق مانگتے مردوں سے زندگی کی رمق مانگتے. صاحب کا ایک کام یہ ہے کہ یہ بیاض صاحب کے ساتھ انہوں نے بلکہ ان کے شاگرد رہے ہیں اور بیاض صاحب کا جو یہ سارا مجموعہ ہے اس کی ساری جو پروف ریڈنگ کا کام ہے وہ کیونکہ یہ ان کی شاعری کو جانتے ہیں. ہزاروں کی تعداد جو سونی پتی سے آئے اور ان کے ہاں اردو بولنا اگر کسی نے اردو سیکھنی ہے تو ان کو صرف سن لیں. ان کے انداز سے اردو بولتے ہیں. ان کے رسوم و رواج نبی خوشی کے کمال کے ہیں. حضرت رضی میں بتاتا رضا نقوی صاحب ان کا تعلق بھی سونی پتی سے تھا جو یہ محفوظ. ہم بیاض صاحب سے نہیں ملتے لیکن ہمیں اندازہ ہے وہ کیسے ہوں. شاہ نواز سے جب ہم ملتے ہیں تو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ایک طویل تعلق ہے ہمارا کئی برسوں. بڑے دانشور اور شاعر ہیں جو ملتان کی پہچان ہے. آج وہ ہمارے ساتھ اس تقریر میں موجود ہیں. بیاض صاحب کی بڑی شفقت رہی ہے ہمارے ساتھ. قاسم صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور قیمتی لوگ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ. تو میں بس اس کتاب کے حوالے سے چند اور ان کے کچھ اشعار اور کچھ ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے اظہار خیال کروں گا. جب تصور میں نبی کا رخ زیبا دیکھوں عبد کے روپ میں معبود کا جلوہ دیکھوں. روح اس جسم کے گنبد میں مچل جاتی ہے جب مدینے کا مسافر کوئی جاتا دیکھوں. اور سبز گنبد پہ نظر آنکھ میں آنسو ہو بیاض. سبز گنبد پہ نظر آنکھ میں آنسو ہو بیاض. لب پہ ہو صلی اللہ کاش وہ لمحہ دیکھوں. یہ طے ہوا ہے روشنیوں کے خداؤں میں زنجیر تیر بھی رہے کرنوں کے پاؤں میں. کشتی کا کوئی فکر نہ طوفان کا کوئی غم. کشتی کا کوئی فکر نہ طوفان کا کوئی غم. وہ جنگ اقتدار چھڑی ناخداؤں میں. اب تو ہوں گی بے تحاشا پتھروں کی بارشیں. ہم نے پھینکا پہلا پتھر آئینوں کے شہر. جہاں میں کامرانیوں کا ایک گر ہے تمہیں بتا دوں. جہاں میں کامرانیوں کا ایک گر ہے تمہیں بتا دوں. ایک ہاتھ میں تیز تیز رکھنا تو دوسرے میں کتاب. اسی طرح کتاب کی بات ہے. جب پتہ چلا کہ کتابیں بند ہو رہی ہیں, کتابیں ختم ہو رہی ہیں, تو میں نے سوچا یار کتابیں اگر ختم ہو رہی ہیں تو ہم اگر رجسٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا. تب ہم بیاض صاحب کی شاعری کی بات کرتے ہیں اور بیاض صاحب کے اس خطے میں رہنے کی بات کرتے ہیں اور اردو کی بات کرتے ہیں جہاں سے قاسم راز صاحب آئے اور بہت سارے دوست آئے ہیں. پھر ہمیں اس پسماندگی کا احساس ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ہم پر لاہور مسلط ہو گیا, جس کے نتیجے میں ہم پر اسلام آباد اور کراچی مسلط ہو گئے اور اس کو مسلط کرنے والے بھی ہم خود ہیں. ہم نے وہاں کے لوگوں کو آئیڈیالائز کیا. ہم نے سوچا کہ ہم ملتان میں رہ کر اپنی شناخت بنائیں گے اور ہمیں لاہور جانے کی ضرورت نہیں. اور ہم نے پھر ملتان میں رہ کر میں قمر رضا شاکر ہم تینوں نے ملتان میں رہ کر اپنی شناخت بنائی اور اس پر ہمیں فخر ہے. دو شعر ہیں کہ کسی کا پھر سہارا چاہتا ہوں اذیت ہی دوبارہ چاہتا ہوں. یہ میرا کاروبار ہے زندگانی منافع میں خسارہ چاہتا ہوں. رضی نے ان لوگوں کو جو نظر انداز ہوئے, نظر انداز ہیں جن کے لیے کتابیں شائع نہیں ہو رہی. میں تو یہاں تک کہنا چاہوں گا کہ میں ایسے اب بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ شاہ نواز کی زندگی عطا کرے. تخلیق گل و لالا ہوئی شہر کے باہر, تخلیق گل و لالا ہوئی شہر سے باہر, خوشبو کو سزا اس کے مضافات میں 5-6 لوگ ہی پہچانے جاتے تھے. یہ عشق یعنی اگر آپ کوٹدو میں جا کے پوچھیں گے نا کسی دکاندار سے کہ جی ہاں بیاض فنی پتی صاحب ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایڈریس لکھیں بیاض فنی پتی کوٹدو لکھ دو تو خط مل جائے گا. جی آپ اس سے بڑی کیا چاہتے ہیں کسی علاقے سے کہ آپ کی شناخت اتنے بڑے شہر میں, یعنی ایک شہر میں آپ ایک شخص موجود ہیں جسے پورا شہر جانتا ہے, آپ کی عزت کرتا ہے آپ کے لفظوں کے. جب آپ ان کے شعر پڑھیں گے تو یہ بیاض صاحب نے ہی شعر کہے ہوئے ہیں نا, انہوں نے کہے ہیں نا. بیاض صاحب ان شعروں میں موجود ہیں, وہ زندہ ہیں, آپ ان سے مل سکتے ہیں بیاض صاحب. لیکن باہر کتاب جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں. قرآن کا دباچہ ہی آیا تھا, اس کے اندر کوئی نقص تلاش ہی نہیں کر سکتا. مشورہ لینے کی بات دوسری ہے. اس قرآن کو پڑھنے میں, اس کو سیکھنے میں, اس میں داخلہ لینے میں خدل میں نے ایک بات ضرور سنی تھی اپنے والد صاحب سے, مجھے وہ آج بھی یاد ہے. انہوں نے کہا تھا اگر میرے بعد کوئی کوٹادو میں بہترین شاعر ہوگا تو قاسم راز صاحب ہوں گے. تو اسی طرح مجھے جو سب سے زیادہ اپنے والد صاحب کا پسند ہے کتاب وہ ہے ہر چیز پہ قادر جو اگر ہے تو خدا ہے. ہر چیز پہ قادر جو اگر ہے تو خدا ہے, انسان تو مجبور ہے راضی برضا ہے. اور کیا جانیے کب اس کو بجھا دے کوئی جھونکا, کیا جانیے کب اس کو بجھا دے کوئی جھونکا, یہ زست لرزتا ہوا مٹی کا دیا ہے. تبنگ طرز تکلم وہ لوگوں کو مشاعرے میں مصبور کیا کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس دور کے حوالے سے اگر ہم تو ایک تو یہ کتاب کائنات, اور اس کتاب کائنات کو پڑھنے کے لیے اس دنیا کو کے بارے میں جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے اگر ہم بلندیوں اونچائیوں اور رفتوں کو دیکھنا شروع کریں تو ظاہر بات ہے کہ قدیم لوگ بھی رصد گاہوں سے کام کیا کرتے. انہوں نے اپنے شعر میں اپنے شاعری میں ان تمام باتوں بڑے خوبصورت اور بڑے احسن طریقے سے بیان کیے. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ تیرا شبی میں رنگ شفق مانگتے, مردوں سے زندگی کی رمق مانگتے. اور اسی طرح سے وہ بعض اوقات جب دیکھتے تھے کہ ماحول میں سناٹا ہے, کوئی بات سنی نہیں جا رہی, کسی کی داد رسی نہیں ہوگی, تو وہ کہا کرتے تھے کہ اپنے سانسوں کی صدا لوٹ کے آ جاتی, اپنے سانسوں کی صدا لوٹ کے آ جاتی. ایسا سناٹا بھرے شہر میں دیکھا, ایسا سناٹا بھرے شہر میں. اور اس دور میں حیات برہنا نہیں, ملبوس ہے غموں کی سنہری خبر. وہ بہت سونیپتی ایک صاحب نظر انسان, انہوں نے اپنی ذات کو ایک چراغ کی طرح روشن کیا. ان کے وجود سے پھوٹنے والی روشنی ان کے حلقہ احباب میں جو نور اور جو بصیرت اور جو بصارت تقسیم کرتی. میں دیکھتا ہوں کہ اس دور میں بیاض صاحب کے ساتھ آذر توسلی تھے, تسنیم امبالوی تھے, خاور جسکانی تھے, نسیم لیا سے آ کے بیٹھ جاتے تھے, ارمان عثمانی آتے تھے, اور غافل کرنالی آتے تھے. بہت سارے لوگوں کی کہکشاں بعض اوقات پوری کی اس بینچ پہ جمتی تھی جس بینچ پہ وہ بیٹھ کے روزی کھوٹ کر یعنی کے لیے گیلا کرتا. میں جناب شاہ نواز صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ محبت کا اظہار کیا, ہمیشہ عزت افزائی فرمائی ہے. تقریب کو اختتام کرتے ہیں بیاض صاحب کے شعر پہ. کب عطا انسان کو ہوگا بیاض احساس غم, کب عطا انسان کو ہوگا بیاض احساس غم, روح کب اس پتھر کے پیکر میں ڈالی جائے گی, جان جب کرنوں کی رگ رگ سے نکالی جائے گی, جان جب کرنوں کی رگ رگ سے نکالی جائے گی, تب شب تاریخ کی بنیاد ڈالی جائے گی. اور جس طرح لپٹا ہوا جھاڑی سے کپڑا کھینچ, جس طرح لپٹا ہوا جھاڑی سے کپڑا کھینچ لیں, اس طرح اس جسم سے یہ جان نکالی جائے گی. بہت بہت شکریہ.